خواتین کے لیے آسان بہترین گھریلو ٹوٹکے۔ سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے اس کے اوپر والی ڈنڈی اتار دیں، اس طرح مرچیں کافی دیر کے لیے فریش رہتی ہیں۔ پیاز کو کرسپی اور اچھا براؤن کرنے کے لیے پیاز کے سلائس کو دہی میں 15 منٹ کے لیے بھگو دیں، پھر فرائی کریں، اس سے پیاز کا رنگ اچھا آئے گا۔ گرمیوں میں گوشت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کپڑے کو سرکہ اور پانی میں تر کر کے گوشت اس میں لپیٹ دیں، کافی دن تک گوشت خراب نہیں ہوگا۔ باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے دیگچی میں پانی ابال کر اس میں چاول ڈال دیں، ایک ابال آنے کے بعد چھان لیں اور دم پر رکھ دیں۔ آلو جب بھی ابالیں تو انہیں گرم گرم چھیل لیں، ٹھنڈے ہونے کے بعد چھیلنے سے ان میں لیس پیدا ہو جائے گی۔ بریانی کے لیے جب پیاز کے لچھے فرائی کریں تو اس میں تھوڑی چینی چھڑک دیں، پیاز جلدی سنہرے ہو جائیں گے۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 یا 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر دیں، سالن گاڑھا اور خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ گریوی سے فالتو پانی خشک کرنے کے لیے چائے کے 2 چمچ خشخاش توے پر ہلکا سا بھون لیں، اب اس کی پیسٹ بنا کر سالن میں شامل کریں اور ہلکی آنچ پر پکا لیں، سالن گاڑھا ہو جائے گا۔ پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے آمیزے میں 2 چائے کے چمچ گرم تیل شامل کریں۔ سخت پنیر کو نرم کرنے کے لیے کچھ دیر نمک ملے گرم پانی میں رکھ دیں۔ بند گوبھی پکاتے وقت اس کی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، اگر گوبھی پکانے کے دوران پین میں روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیں تو بو نہیں پھیلے گی۔ فریج میں رکھنے سے مکھن سخت ہو جاتا ہے، اگر اسے استعمال سے پہلے کش کر لیا جائے تو وہ گرم ٹوسٹ پر بآسانی لگنے کے علاوہ میدے کی ڈو میں بھی اچھی طرح گوند جاتا ہے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی ہلدی اور گھی یا مکھن کا 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بالکل منفرد اور ذائقہ دار دال بنتی ہے۔ مٹن یا بیف جلدی گلانے کے لیے اسے پکانے میں کم سے کم 2 گھنٹے پہلے سرکے، لیمن جوس، اناناس جوس یا ٹماٹر میں میرینیٹ ضرور کریں۔ خالص شہد قدرت کا ایک ایسا عطیہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو شہد کی رنگت کچھ دھندلی سی یا بدلی محسوس ہو تو اسے 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو اوون میں گرم کریں، وہ پھر سے شفاف ہو جائے گا۔ سرخ مولی یا گاجر نرم پڑ جائیں تو انہیں شیشے کے پیالے میں کچے آلو کے ساتھ رکھیں اور پیالہ برف کے ٹھنڈے پانی سے بھر دیں، دیکھتے ہی دیکھتے سبزیاں تر و تازہ اور کرنچی ہو جائیں گی۔ بیسن میں 2 کھانے کے چمچ چاول کا آٹا ملانے سے پکوڑے خستہ اور لذیذ بنیں گے۔ جو عورت گڑ کھاتی ہو اس کا معدہ کبھی خراب نہ ہوگا۔ جو عورت گڑ کھانے کا معمول بنا لے اس کا ہاضمہ ہمیشہ درست رہے گا۔ گڑ کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ کچن ٹپس: چوپر اور بلینڈر کو ہر ماہ تھوڑا سا نمک ڈال کر 5 منٹ تک چلائیں، چھریاں تیز ہو جائیں گی۔ اگر سنک میں کچرا جمع ہو جائے تو 2 کھانے کے چمچے سوڈا بائی کاربونیٹ سنک ڈرین میں ڈال کر اوپر سے 1 کپ سرکہ ڈال دیں، 1 گھنٹے بعد بند ڈرین کھل جائے گا۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو تارپین کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئل پینٹنگ کے اوپر پھیریں، پینٹنگ چمک اٹھے گی۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو چمک اٹھے گا۔ فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل کی مدد سے دور کریں۔ ٹوتھ پیسٹ چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کپڑے پر اگر سیاہی یا بال پوائنٹس کی لکیریں لگ جائیں تو انہیں سپریٹ سے صاف کریں۔ فرش پر اگر پیلے بدنما داغ پڑ جائیں تو پانی میں سرکہ اور سرف ملا کر دھوئیں، فرش جگمگا اٹھے گا۔ میتھی کی کرواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں، کچھ دیر رکھنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ چپاتیوں کو چند دنوں تک محفوظ رکھنے کے لیے ایئر ٹائٹ جار میں چپاتیوں کے ساتھ تھوڑا سا ادرک بھی رکھیں، چپاتیاں نرم اور تازہ رہیں گی۔ یا پھر چپاتیاں پلاسٹک کی تھیلی میں بند کر کے فریج میں رکھیں، روٹی نرم رہے گی۔ اگر چھری کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کو کاٹا جائے تو وہ بآسانی کٹ جائے گی۔
لیمو کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوشنما رہتی ہے۔ پرانی وضع کی مسحریاں جو پرانی لکڑی کی ہوں، ان میں اٹھتے بیٹھتے وقت چوں چوں کی آواز آتی ہے۔ ان کی چولہوں میں صابن نرم کر کے ملیں اور تھوڑا تھوڑا چاروں چولہوں پر لگا دیں، آواز نہیں آئے گی۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم بناتا ہے۔ ادرک پیٹ کے نظام کو درست رکھتا ہے۔ پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے پہلے لیں تو کھانا ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈبل روٹی کا آٹا گوندتے وقت اگر اس میں 1 ٹیبل سپون لیمو کا رس ملا دیں تو آٹا زیادہ پھولے گا اور ڈبل روٹی زیادہ نرم ہوگی۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ پودینہ کو 3-4 دن تک فریج میں رکھنا ہو تو اس کے پتے صاف کر کے ایلومینیم فوائل ہتھیلی میں رکھ کر فریج میں رکھیں، پودینہ کالا نہیں ہوگا۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچے دہی ڈال دیں تو دہی 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گی۔ کسی چیز میں ٹماٹر ڈال کر پکانے سے اس کے پکنے کا وقت بڑھ جاتا ہے۔ پیاز کے گول گول لچھے کاٹ کر ڈالنے سے پیاز جلدی گل کر مسالہ میں حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ روزانہ نہار میں 3 گرام خشخاش کھائیں، کھانسی دور ہو جائے گی۔ ہرا دھنیا اگر اخبار میں لپیٹ کر رکھا جائے تو وہ بالکل ہرا رہتا ہے۔ منہ میں چھالے پڑ جائیں تو املی کے پتوں کا جوشاندہ تیار کریں، اس پانی کے غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زخموں کو دھونے سے گمبھیر زخموں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹکا صرف خارش کے لیے ہے، خارش انسان کی ہو یا کسی گھریلو جانور کو۔ صرف 10 روپے کی گندک منگوائیں، اس میں چٹکی بھر نیلا تھوتھا ملا کر پیس لیں، 1 چھٹانک سرسوں کے تیل میں ملا کر خارش زدہ حصے پر لگائیں، انشاءاللہ خارش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، مجرب ہے۔ دماغی تھکن دور کرنے کے لیے دماغی تھکن کی صورت میں 1 گلاس تازہ پانی موسم سرما میں گرم پانی میں 1 بڑا چمچ شہد ملا کر پی لیں، تھکن فوراً دور ہو جائے گی۔ یہی عمل نیند نہ آنے کی صورت میں بھی مفید ہے۔ کولیسٹرول کے مریضوں کے لیے یہ نسخہ بہت اکثیر ہے۔ میتھی کے بیج، بڑی الائچی اور خشک پودینہ ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ یہ سفوف پانی کے ہمراہ لیں۔ دست ٹھیک کرنے کا آسان گھریلو ٹوٹکا: آدھا گلاس نیم گرم پانی لیں اور اس میں کالا نمک ثابت 1 چٹکی حل کر کے پی لیں۔ چند بار کے استعمال سے دست ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اجوائن اور کلونجی سے پیچس ختم: پیچس کی صورت میں اجوائن 3 ماشا اور کلونجی 1 ماشا ملا کر ہمراہ دہی استعمال کرنے سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔ لیکوریا سے عاجز: صرف 4 نیم کی نمولیاں کھا لیں۔ اگر کسی کو لیکوریا کا پرانا مرض ہو اور علاج کروا کر عاجز آ گئے ہوں تو وہ یہ آسان نسخہ استعمال کریں۔ نیم کی 3 سے 4 عدد نمولیاں لے کر صبح نہار منہ کھا لیا کریں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ فالتو چربی پگھلانے کی مشین: لہسن کی کچی پوتھیوں کے چند روز استعمال سے خون، بلغم اور رگوں میں چمٹنے والی چربی پگھل جاتی ہے اور بدن چست ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کچا لہسن استعمال نہیں کر سکتے انہیں چاہیے کہ وہ 2 یا 3 پوتھیاں تھوڑے سے گھی میں بھون کر کھائیں۔ الٹی، متلی، پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ پیاز کا رس 25 گرام صبح نہار منہ پلاتے رہنے سے گردہ اور مثانہ کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے روزانہ صبح کے وقت آم کی مسواک سے دانت صاف کریں، انشاءاللہ چند روز میں منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی چبائیں اور مسئلہ حل: بار بار قے اور متلی آتی ہو تو 2-3 بار چھوٹی الائچی چبانے سے متلی اور قے بند ہو جائے گی۔ داڑھ یا دانت میں درد ہو رہا ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر کے مل دیں، درد ختم ہو جائے گا۔ معدے اور آنتوں کے مریض متوجہ ہوں: اگر صبح کے وقت 1 گلاس تازہ پانی میں 1 کھانے کا چمچ لیمو کا رس اور تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیا جائے تو یہ معدہ اور آنتوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے اور اس سے معدہ اور آنتوں کی خرابیاں باہر نکل جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی آنتوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں ان کے لیے لیمو کا رس اکسیر ہے۔